بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. محترم حضرات، سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، سورہ یونس کی یہ ابتدائی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جو زمانِ نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ میں نے درس میں مکی اور مدنی کا مفہوم آپ سے ذکر کیا تھا، پھر مکی صورتوں کی خصوصیات بتائی تھی کہ مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے یہ چیز ہے کہ اس میں عقائد سے بحث کی گئی ہے، چونکہ کفار کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ آدمی جب مر گیا، سڑ گل گیا، اس کا بدن جزو خاک ہو گیا تو وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اور یہ کہ پھر ان سے حساب و کتاب ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ رہا ہے وما هذه حیات الدنیا الا نموت و نحیا، اور یہ دنیاوی زندگی نہیں مگر ہم اسی میں مرتے اور جیتے ہیں، ری سائیکلنگ ہوتی رہتی ہے ہماری بس۔ اگر آدمی کے ہاں خیر کا جذبہ ہے تو پنرجنم میں وہ اوپر چلا جائے گا، ہاں پنرجنم میں اوپر چلا جائے گا، اور اگر برائی ہے اس کے ہاں تو جب دوبارہ جنم ہوگا تو اس سے نیچے چلا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے نالائق تھے یہ برہمن اور یہود کی مینٹلٹی اور ان کی ذہنیت یکساں ہے، اور قرآن پاک نے اس کی گواہی دی ہے، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، یقیناً دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، سب سے زیادہ سخت وہ ہیں جو یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ سب سے زیادہ سخت ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے، اور جو جتنا زیادہ شرک کرے گا وہ اتنا ہی بڑا دشمن ہے، اور یہ جو ہے شرک کے ٹاپ موسٹ پر ہیں، بالکل برادران وطن جو ہیں وہ شرک کے ٹاپ موسٹ پہ ہیں۔ بھئی یہاں لوگوں کو 1000 میسر نہیں ہوتا، ان کو کروڑ میسر آ گئے، 1,33,00,000 اور اس سے بھی زیادہ۔ ان کے ہاں نظام کیا ہے؟ جو نفع پہنچائے وہ معبود، جو نقصان پہنچائے وہ معبود۔ گو ماتا کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ صاحب وہ انہیں نفع پہنچاتی ہے، اور ناگ دیوتا کی پوجا اس لیے کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہیں ڈس نہ لے۔ یہ ان کے ہاں ذہنیت ہے، یہ قاعدہ ہے، جو نفع پہنچائے وہ معبود اور جو نقصان پہنچائے وہ معبود۔ حیرت ہوتی ہے، جس کو پوری دنیا انٹلیکچوئل کہتی ہے، اگر اس پر آپ غور کریں گے تو لگے گا کہ کتنا بڑا جاہل آدمی تھا۔ میں اس نقطۂ نظر سے بقیہ ملکی طور پہ لوگ ان کی تکریم کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم ذہنیت بتا رہے ہیں۔ مسٹر گاندھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری گائے ماں جو ہے وہ ہماری اصل ماں سے افضل ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کمپیریزن کیا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے
کہ ہماری جو اصل ماں ہے وہ ہمیں 2 سال دودھ پلاتی ہے اور اس کے عوض زندگی بھر ہم سے خدمت لیتی ہے، جبکہ ہماری گائے ماں جو ہے وہ ہمیں زندگی بھر دودھ پلاتی ہے لیکن ہم سے بہت تھوڑی سی خدمت لیتی ہے۔ ہماری اصل ماں بیمار ہو گئی تو اس میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، گائے ماں بیمار ہوتی تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ہماری اصل ماں مر گئی تو اس کے کریا کرم میں بہت پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، جبکہ ہماری گائے ماں مرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے اپنے چمڑے، اپنی ہڈی اور اپنی رگوں سے۔ ان کو دنیا انٹلیکچوئل کہتی ہے۔ ماں نے جو اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور درد ذہ میں اس کی ایک کرہ کا صلہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ایک لہر جو تکلیف کی تھی اس کا بدلہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں فبہت الذی کفر، مبہوت ہے آدمی، عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، لیکن بہرحال دنیا ان کو سند دیتی ہے دانشور کا، ہم کچھ نہیں کہتے، ورنہ ابھی ایک بڑا طبقہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم نہیں پڑے ہوئے ہیں، ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہی معاملہ ان کا ہے کہ صاحب مر گئے تو کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس ذات نے بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی ماڈل کے جب پیدا کر دیا ہے تو اب تو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، اس کے لیے ایک ماڈل موجود ہے، لیکن جس کی ذہنیت ہی ٹیڑھی ہو جائے اس کو کوئی سدھار نہیں سکتا۔ کتے کی دم آپ نلکی لگا کر کے 20 سال تک باندھے رہو، جب تک نلکی ہے دم سیدھی ہے، نلکی ہٹا لیے ٹن سے وہ دم پھر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ یہی معاملہ ان کا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ چنانچہ مکی صورتوں میں عقائد پر خصوصیت سے اور بعث بعد الموت اور حساب کتاب پر بحث کی گئی ہے، اور یہ سمجھایا گیا کہ بھائی اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، آپ کی کامیابی اور بھلائی کے لیے رسول بھیج دیے ہیں۔ جگہ دو اس کو، سو رہا ہے، جاؤ منہ دھو کے آؤ۔ تو وہی اللہ نے فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الف لام را، حروف مقطعات آپ اس سے پہلے الف لام میم صاد پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والے کتاب کی آیات ہیں، دانائی والے کتاب کی۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ فیصلہ کن کتاب کی آیات ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ محکم کتاب ہے، حلال کو حلال، حرام کو حرام واضح کر دیتی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے تعجب خیز بات ہو گئی کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی پر یہ کہ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کفار یہ کہتے ہیں ارے یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ تو لوگوں کو یہ تعجب ہے، لوگوں کو آم کھانے سے مطلب نہیں، گٹھلی سے مطلب ہے۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ ان کو حیرت یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے کو رسول ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ اس انسان کے منکر نہیں تھے، اس لیے کہ اس انسان کی پوری زندگی اس کی چرترہین ان کے سامنے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین الصادق کہتے تھے، جانتے تھے کہ زندگی کا ہر گوشہ روشن اور منور ہے، پتہ تھا ان کو، تو ان کا انکار نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے رسالت کا، کہ انسان ہوتے ہوئے رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ رسالت کا انکار نہیں ہے، رسالت ہے، اس آدمی کا انکار ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ نور ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ اس آدمی کا انکار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کی پوری زندگی سامنے تھی، رسالت کا انکار تھا۔ آج رسالت کا انکار نہیں، رسالت کا انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو رسالت کا انکار نہیں، انکار اس آدمی کا ہے کہ یہ انسانی قالب میں بھلے ہے لیکن نور مجسم ہے، یہ نور مجسم ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہے، اور ظاہر ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کرتے تھے اور اللہ بار بار اعلان کروا رہا تھا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری جانب وحی کی جا رہی ہے، اور وحی کسبی نہیں ہے کہ محنت کر لو جیسے انجینئر ڈاکٹر بن گئے ایسے نبی بن جاؤ، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا فرق ہے اور اس میں کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ انسان ہوتے ہوئے اگر رسول مانیے تو افضل مرتبہ ہوا، لیکن نور ہو کر کے اگر رسول مانیے تو بھائی جب جنسی الگ ہو گئی تو کیا بات رہ گئی؟ انسان ہوتے ہوئے اس درجے پر فائز ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو وہی فرمایا، کیا لوگوں کے لیے تعجب خیز بات ہو گئی کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی نازل کی، یہ کہ لوگوں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، اللہ کے غضب سے، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہہ دیا ارے یہ تو جادوگر ہے۔ جیسے آج بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی، ہم سے ان سے جھگڑا ہو گیا، میں تھانے پہ جا کے بول دیتا ہوں ارے وہ دہشت گرد ہے، ہمارا ہی بھائی ہے، ہمارا دینی بھائی ہے، دینی رشتہ ہے، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے، ہمارے مزاج میں تنگی یہ ہے، اپنے ہی بھائی کے خلاف جا کر بول دیتے ہیں دہشت گرد ہے۔ ملک کے طول و عرض میں اس بدبختی کی مثالیں مسلمانوں میں بے تحاشا ملتی رہتی ہیں، اور حکومت باولا ہو گئی ہے کہ وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں، کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہے، بس کافی ہو گیا، گھر کھود دو اس کا، مکان جائیداد ضبط کر لو اس کے لیے اس کے نام کے آگے سرخ نشان لگا دو۔ تو ایسے ان کفار کا معاملہ تھا، غور بھی نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ کیا بول دیتے تھے، ان ھذا لساحر مبین، ارے یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، چاہے اس میں ہو نہ ہو، بس یہی بات کافی ہے، کہہ دو کھلا ہوا جادوگر ہے، لوگ بدک جائیں گے، ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا ہے۔ زمین و آسمان کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا ہے، پہلے زمین کو بچھایا، ہموار کیا، پھر آسمان کو بلند کیا، پھر زمین و آسمان کے درمیان مخلوقات کو بنایا، یہ سب کچھ 6 دن میں ہو گیا، حتیٰ کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد بنایا، اور یہ آخری مخلوق تھے، عصر کے بعد بنایا۔ اور سبت کہتے ہیں خالی ہو جانے کے معنی میں، سنیچر کا دن بالکل خالی، اتوار سے پیدائش شروع ہوئی اور جمعہ تک مکمل ہو گئی، اور ہفتے کا دن ختم، خالی تھا، اور اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو گیا اپنی ذات کے اعتبار سے، البتہ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا غلبہ، اس کا احاطہ، یہ ساری چیزیں پوری کائنات کو لپیٹے اور گھیرے ہوئے ہیں۔ یدبر الامر، وہ صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ پوری مخلوقات کی، پوری کائنات کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی سفارشی نہیں کہ سفارش کر دے مگر اس کی اجازت کے بغیر، اجازت دے گا تبھی سفارش کرتے۔ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، سب وہاں، سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے رب سلم 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 سلم، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، انبیاء کہہ رہے ہوں گے۔ عام لوگوں کا کیا حال ہوگا اس دن کی ہولناکی میں کہ انبیاء کہیں گے رب سلم سلم؟ تصور کرو، سوچو کیا حال ہوگا اس دن کے لیے، ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس دن ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے بجلی، ایسے گزر جائیں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزر جاتا ہے، ایسے گزر جائیں گے جیسے عام چال سے لوگ چلتے ہیں، اور ایسا بھی ہوگا کہ پھنس پھنس کے چلیں گے اس کے کانٹوں میں، لیکن نکل جائیں گے گرتے پڑتے پھنس پھنس کے، اور ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو اس میں کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے، کفار اور مشرکین۔ بڑا شدید دن ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دن کی تیاری کر لو، اور تیاری کے لیے یہ رمضان مبارک جو ہے نا، یہ سمجھیے کہ بڑا بہترین موقع ہے، ہاں بڑا بہترین موقع۔ یہ ایکسیلیٹر ہے آپ کا، گیئر بدلنے کے لیے ایکسیلیٹر جیسے تیز کرتے ہیں پھر گیئر بدلتے ہیں، ایسی اصلاح کے لیے یہ رمضان مبارک بہترین موقع، اس کے بعد عادت ہو جائے کہ رمضان بھر خصوصیت سے محنت کرتا ہے آدمی، پھر یہی عادت بنی رہے، بڑی چیز۔ تو کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ،
سو اسی کی عبادت کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کرو۔ افلا تذکرون، انسانوں کیا تمہیں اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں، اتنی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی جانب تم سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے، رتی برابر بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے جس نے مخلوقات کی ابتدا کی ہے، شروع میں اسے بنایا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹا دے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو کھولتا ہوا مشروب دیا جائے گا، شراب من حمیم، کھولتا ہوا مشروب دیا جائے گا۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دکھ دائق عذاب ان کو دیا جائے گا، تکلیف میں مبتلا کرنے والا عذاب دیا جائے گا اس چیز کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ایسا کھولتا ہوا عذاب دیا جائے گا کہ جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے پیالے میں پانی دیا جائے گا، اور جب وہ منہ سے لگائیں گے تو چونکہ ہونٹ میں نمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہونٹ بالکل چرمرا اٹھے گا، اور اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، اور نیچے وہ کا ہونٹ لٹک کر کے ناف تک آ جائے گا، اور دانت کھل جائیں گے۔ قرآن پاک نے اسی کو کہا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہ اس میں دانت چیارے ہوئے ہوں گے، پورے دانت کھل جائیں گے، کیسا کریہ منظر ہوگا۔ یہ تو ہونٹ کا معاملہ ہوا۔ جب یہ پانی اندر جائے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی اتڑیاں اس سے کٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے پھر وہ پانی کی شکل اختیار کر لیں گی، کبھی مقاد سے نکل جائیں گی اور کبھی ایڑیوں سے وہ پانیاں نکل جائیں گی، اور وہ جو ہے ان کے سروں پہ پانی جب ڈالا جائے گا تو پانی ادھر ادھر نہیں گرے گا، پانی اتنا گرم ہوگا کہ وہ اندر چلا جائے گا، اور اندر جاتے ہوئے اندر جتنے بھی سب کچھ ہیں سب یسحر بھی ما فی بطونہم والجلود، سب بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے۔ لا یموتون فیہا ولا یحیا، اس میں مریں گے اور جئیں گے نہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب جہنمیوں کی چمڑیاں جو ہے جل کر کے پک جائیں گی، اللہ دوسری چمڑی، اور بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ایک ایک دن میں 20 بار ان کی چمڑیاں بدلی جائیں گی، اور ان کی چمڑیاں 42 گز موٹی ہوں گی، ایسی ہوں گی۔ تو بڑا شدید دن ہے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس کے تیاری کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس غور کرے کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنا دیا، والقمر نورا، اور چاند میں روشنی دے دی۔ ضیاء میں جو ہے نا روشنی ہے لیکن اس میں تپش ہے، سوزش اور جلن ہے، اور نور میں روشنی ہے لیکن اس کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ضیاء کی روشنی میں گرمی ہوتی ہے، اور نور کی روشنی میں ٹھنڈک۔ آپ دیکھیں گے سورج میں جلانے کی صلاحیت ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور چاندنی راتوں میں دیکھتے رہیے تو اطباء یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، ٹھنڈک اتر آتی ہے آنکھوں میں۔ وہی فرمایا کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سورج کو گرم روشن بنا دیا اور چاند کو منور کر دیا، وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں بنا دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سالوں کی تعداد اور حساب جان سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات، اور آیات کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دیتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ تو چاند کے لیے اللہ نے منزلیں بنا دی ہیں، 12 برج ہیں، والسماء ذات البروج، 12 برج ہیں، نام ہیں ان کے، حمل، ثور، زوجہ، شرطان، بہرحال یہ سب نام ہیں، اور یہ چاند سفر کرتے ہوئے ان سے گزرتا ہے۔ لیکن اس چاند سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ 2-3 فائدے ہیں۔ علامات بالنجم، کہ ان کے جو ہے ستاروں سے اور چاند سے سمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ سورج چاند کو یا ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کے لیے زینت کے طور پہ رکھا ہے۔ بقیہ یہ جو انسانوں کا حال بتاتے ہیں چاند سے حساب کر کے، ستاروں سے حساب کر کے، یہ صریح کفر ہے۔
جو کرتے ہیں وہ بھی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس جاتے ہیں اور جو انہوں نے بتا دیا اس پر ان کا ایمان ہو جاتا ہے وہ بھی کفر کر رہے ہیں۔ یہ بات جان لینی چاہیے۔ وہ جو کر رہے ہیں جوتشی وہ تو کفر کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ہاتھ کی ریکھائیں ان کو دکھاتے ہیں اور جب وہ بتاتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تزلزل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو ہم بھی کفر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من اتی عرافا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کاہن کے پاس کسی جوتشی کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کر دی اس چیز کی جو اس نے بتایا، تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت بچنا چاہیے، مذاق میں بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کچھ بتا دیا تو نفس تو کمزور واقع ہوا ہے نا، آدمی کے ہاں کچھ ہو جائے گا، اس لیے وہ فتنہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً شب و روز کی گردش میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وظنوا بالحیات الدنیا ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی سے وہ راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر اطمینان ہو گیا ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہمارے آیات سے غافل ہیں ان سب کا انجام کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کالے کرتوت کیے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم ہے، یہ بات ہوتی رہی ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کدھر رہنمائی فرمائے گا؟ ایسے باغات کی طرف جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنت النعیم میں، نعمتوں والے جنت میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی، وہ کہیں گے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، بات بات پہ کہیں گے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، یہاں تک کہ ان کو کسی چیز کی خواہش ہوگی ان کے دل میں، کہیں گے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، وہ چیز آ جائے گی۔ ہاں، اور پھر وہ جب اس چیز کو استعمال کر لیں گے تو پھر کہیں گے وقالوا الحمدللہ رب العالمین، تعریف کریں گے۔ وہی کہا کہ ان کی پکار ہوگی اس میں سبحانک اللہم و بحمدک، وتحیتہم فیہا سلام، اور اس میں ان کی مبارکبادی سلام کی ہوگی۔ صرف یہی ایک پر اگر ہم غور کر لیں کہ مسلمانوں کا جو سلام ہے دنیا کی ساری قوموں سے افضل اور برتر سلام ہے۔ ہم اپنے بھائی سے ملتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ ایک یہ دیکھیے، ایک نمسکار، کیا مطلب ہوا؟ ہاں، اور برہمنوں نے تو شودروں کو کیا سکھایا؟ پائے لاگی، یعنی میں آپ کے پیر پڑوں۔ برہمنوں نے شودروں کو یہی سکھایا، ان کا سلام یہ ہوتا تھا پائے لاگی، آپ کے پیر پڑوں۔ انگریزوں کو گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، اچھی صبح اچھی شام، کیا مطلب؟ لیکن یہ دیکھیے کیا سلام ہے۔ اگر مسلمان صرف یہی سمجھ جائے تو اپنے بھائی سے کبھی سلام کرنا نہ چھوڑے، ہمیشہ سبقت کرے۔ وہ بھی 10، 20، 30، 3 کیٹیگری ہے۔ السلام علیکم کہا 10، ورحمۃ اللہ کہا 20، وبرکاتہ کہا 30۔ اس سے آگے کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ومغفرتہ ورضوانہ، اور کچھ لوگ منچلے ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، کیا جنت المقام، دوزخ الحرام، کیا الٹی سیدھی، یہ گویا مذاق ہے، نہیں بولنا چاہیے یہ سب۔ زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے وہ مغفرتہ کہہ دیں، لیکن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، تو اس لیے ضرورت بھی نہیں، بس اتنا بس کافی ہے۔ تو وہ کہیں گے سلام، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا پالنہار اور رب ہے، اور جہان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پالنہاری سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس مہینے کو ہماری زندگی کے لیے موسم بہار بنا دے، ہمیں اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، اور جب اس نے توفیق دی کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں تو اللہ بعد کے ایام میں بھی اسی مہینے جیسے قدر کرنے کی
توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.